بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. حضرات و خواتین، آج کی تراویح میں آپ نے چوتھا پارہ سماعت فرمایا. آل عمران کا بڑا حصہ تھا اور سورہ نساء مختصر. تو میں نے آل عمران ہی کی ایک آیت کا انتخاب کیا آپ کو سنانے کے لیے. یہ آیت آج آپ نے تراویح کی نماز میں سنی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہارے مال بڑے امتحان سے گزریں گے، تمہاری جانیں بڑی آزمائش کے ساتھ گزریں گی، اور بہت کچھ سننا پڑے گا تمہیں ان لوگوں سے جو یہود و نصارہ ہیں اور ان لوگوں سے جو کفار و مشرکین ہیں. بڑی اذیت ناک باتیں تمہیں جھیلنی پڑیں گی، سننی پڑیں گی. اور اگر تم صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہو اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑو تو یہ بہت قابل تعریف بات ہے. یہ آیت آل عمران کی. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں تمہاری جان کے لیے اور تمہارے مال کے لیے، اور یہ آزمائش لانے والے کون ہوں گے بتا دیا، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین. کہا بہت اذیتیں آئیں گی تمہیں، بہت تکلیف، آزمائش، لیکن تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنا ہے. اگر ایسا کرو گے تو کامیابی یقینی. بالکل صاف اور واضح ہے، اس کی زیادہ تشریح اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی صورت میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. فرمایا اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھو اور کبھی غمگین نہ ہو جاؤ، دکھی نہ ہو جاؤ. انتم الاعلون، سب سے بلندی پر تم ہی کو رہنا ہے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تمہیں صحیح معنی میں مومن بن کر رہنا ہے. اگر یہ بات ہوگی تو اس دنیا میں سب سے اونچا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہارا ہوگا. میں نے ایک طویل سورت کی 2 آیتیں آپ کو سنائی. اس سورت کا نام آل عمران ہے. آل عمران کا معنی آپ سمجھتے ہوں گے، یہ خاندان ہے. اس خاندان میں کیا بچے، کیا بڑے، کیا عورت، کیا مرد، اکثر آفتاب اور ماہتاب تھے. کوئی ایک ہی ہوتا اس خاندان میں تو اس کے نام سے یہ سورت کا نام رکھ دیا جاتا تھا. لیکن جب اتنے سارے لوگ اس خاندان میں موجود تھے تو اس کا نام ایسے رکھا گیا آل عمران، یعنی پورے خاندان کی طرف اس کو منسوب کیا گیا. اسی خاندان میں آپ کو زکریا بھی ملیں گے، یحییٰ بھی ملیں گے علیہم السلام، مریم بھی ملیں گی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ملیں گی. یہ سب اسی خاندان کے ہیں اور ان سب کے واقعات اس سورت کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ کیسے موزن تھا. تو یہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. ایک عورت ہے، حمل سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نظر مان لیتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ تیرے راستے میں وقف ہوگا.
فتقبل منی کہتی ہے اے اللہ تو قبول کر، میں اپنی طرف سے یہ حقیر نذرانہ پیش کرتی ہوں، یہ خدمت پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب اولاد ہوئی ان کے ہاں تو ان کو بہت دکھ ہوا، کہا کہ اے اللہ میں لڑکا سمجھ کر یہ نذرانہ مانی تھی، لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ڈھارس بندائی، کہا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جس کی تم نے امید رکھی تھی۔ پھر جس پاکیزہ ماحول میں ان کی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اور انہیں کس قدر دینی احکام اور اخلاق سے آراستہ کیا گیا، وہ سب بتایا جا رہا ہے اس صورت میں۔ انہیں مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور آج دنیا میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ماننے والوں کی تعداد 300 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کے قصے بیان کیے گئے ہیں مختلف صورتوں میں۔ انصاف سے جو لوگ سنتے ہیں غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آئندہ صورتوں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں۔ تو اب یہ صورت جو آل عمران شروع ہوئی، پہلے ہی رکوع میں ایک دعا ہے، اس دعا کو سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اسے یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے جو قریب ہوئے ہیں، تو اس دعا میں یہی بات بتائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہم تیری ہدایت اور رہنمائی سے تیرے نزدیک آئے، تو ہمیں اسی طرح باقی رکھ، برقرار رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے تو ہمیں رحمت بخش، توفیق بخش، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اتنی ہی مختصر دعا ہے، سب کو یاد رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو باقی رکھ سکتے ہیں اس دعا کے ذریعے۔ اور اتفاق دیکھیے، یہ صورت ختم ہوتی ہے تو وہاں بھی بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں، کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہمیں شرمندہ نہ کرے، ایسی دعائیں۔ سورت کے مضامین میں بات یہ بتائی کہ دنیا کے بہت سی قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احترام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے امتحان کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے دل میں بڑا احترام ہے، تو اس کا اظہار، اس کا ثبوت اس حیثیت سے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، پھر تمہیں زبان سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے دعوے کا ثبوت ہوگا۔ اسی صورت میں کعبۃ اللہ کی تاریخ بتائی گئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کا سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، اس میں ایک لفظ پہ آپ غور کر کے دیکھیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا انسانیت کے لیے فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا انسانیت کے لیے جو سب سے پہلا گھر اس سرزمین میں عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں، مبارکن وہدن للعالمین، بہت برکت والا وہ گھر ہے، وہیں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، روشنی وہیں ملے گی، ہدایت وہیں ملے گی، سچا اور سیدھا راستہ وہیں ملے گا۔ اور وہاں بھی یہی فرمایا، مسلمان کے لیے نہیں، ہدن للعالمین، جہاں جتنی بھی دنیایں ہیں، یہ ایک دنیا نہیں، کئی دنیا ہیں، جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں، عالمین کا معنی بے شمار دنیا،
وہ دنیا بھی جن کو انسان جانتا ہے اور وہ دنیا بھی جو اب تک دریافت نہیں ہوئی ہیں جن کو انسان نہیں جانتا، تو سب کے لیے ہدی للعالمین۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا سارے مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج ہماری دعاؤں میں جو قبولیت نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں جو تاثیر نہیں ہے، اور دشمنوں کی صف میں ہمارا جو رعب نہیں ہے، ان سب کا سبب یہی ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا اتحاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فرماتا ہے، اور اگر تمہاری صفوں میں انتشار ہے، تم مختلف جماعتوں میں مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو، تو یہ لعنت ہے، فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے سے پہلے اتحاد کی کوشش کرنا ہے۔ ہم سب متحد ہیں، مسائل میں معمولی باتوں میں اختلاف رہے گا، کیونکہ جہاں دو برتن آپ رکھیں گے ایک جگہ، کھنک کی آواز پیدا ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی، تو یہ آواز تو رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ برتن کو برتن کے اوپر رکھنے کی بجائے برتنوں کو پھیلا کر یہاں سے وہاں تک رکھیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا، فرماتا ہے کہ اختلاف کے باوجود تم برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ تم سب جب تک ایک نہیں رہو گے تمہاری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہتا ہے تم اللہ کی رسی کو یا اللہ کے کلمے کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تھامو، جمیعاً، سب مل کر، سب کو ساتھ لے کر چلو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کسی کو مت چھوڑو، الگ جانے کے لیے مت دو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لیتا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ دشمن تھے تم لوگ، خاندانی دشمنی، قبائلی دشمنی، وطنی دشمنی، رنگ کی، نسل کی، زبان کی، کیا کیا دشمنیاں تھیں تمہارے اندر، سب کو ہم نے ملایا۔ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، یہ اللہ کی نعمت سے ہوا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا تم پر، کتنا بڑا احسان کیا، کیا سب ایک دوسرے کے بھائی، سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی کی بدولت تم بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کرتے ہو۔ اور اسلامی اخوت جو ہے، اسلام میں جو بھائی چارگی ہے، یہ نسل سے بھی بڑھ کر ہے اس کی حیثیت، نسل سے بھی بڑھ کر ہے اس کی حیثیت۔ یعنی ایک ماں کے جو دو بچے ہوتے ہیں ان میں جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت ایک دین کے دو ماننے والوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت۔ فرمایا اسی اتحاد اور اتفاق میں تمہاری طاقت ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو آج آپ دیکھیے، بہت مانگتے ہیں ہم، بہت مانگتے ہیں، ہر جگہ مانگتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو کس طرح رو کر، گڑ گڑا کر، تنہائی میں، جماعتوں میں ہم مانگتے ہیں، مکے میں مانگتے ہیں، مدینے میں مانگتے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مانگتے ہیں۔ لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں یہ سب ہمیں مل رہا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ملتا ہے؟ جبکہ اس نے وعدہ کیا کہ تمہیں جو بھی تمہاری ضرورت ہے، جو بھی تمہاری مشکل ہے، جو بھی تمہاری پریشانی ہے، مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا، اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہم مانگتے بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم کو ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے سوچا، نہیں ملنے کے بے شمار اسباب، ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن یہاں یہ آیت کی مناسبت سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ فرمایا
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا نے فرمایا. اور اسی میں اشارے کے طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تکونوا کالذین تفرقوا فرمایا. تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جگہ تفسیر کا انتظام ہے، سب سمجھتے ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن عمل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا، الگ الگ جماعتیں بنا لی. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ ثابت نہیں ہوں، اس کے تم مستحق نہیں بنو گے. فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. کہ جو لوگ اختلاف کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، رحمت کے تو مستحق نہیں ہیں، وہ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہی فرماتا ہے. بہت سی آیتیں ہیں، ہر آیت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اسے تفصیل کے ساتھ بتاؤں، لیکن وقت میرا اجازت نہیں دیتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے گناہ ناقابل معاف نہیں ہے فرماتا ہے. یعنی گناہ آدمی کیسا بھی گناہ کرے فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، کہ آدمی بری سے بری بے حیائی بھی اگر کرتا ہے، بڑے سے بڑا ظلم بھی کرتا ہے تو معافی کے قابل ہے. لیکن گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر جمے رہنا، سمجھ میں آنے کے بعد، سمجھانے کے باوجود، عقل آنے کے باوجود اڑا رہنا، یہ ناقابل معاف کہتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، لیکن جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے تو وہ لوٹ کر آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے گنہگار بندوں کو. لیکن جو گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، گناہ سے لگے رہتے ہیں، گناہ سے چمٹے رہتے ہیں اور اس پر انہیں فخر ہے، یہ ناقابل معاف. اس آیت میں ایک بات یہ بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک متعین وقت کے لیے بھیجا گیا تھا اس دنیا میں. جیسے سارے انسان آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ان کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ دنیا میں ان کو کتنے سال رہنا ہے، کتنے مہینے رہنا ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے. وہ جب وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی تدبیر، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی دوا اسے ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتا. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے 63 سال لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے. 63 سال. وفات سے پہلے آپ نے مختلف اشاروں میں، حوالوں میں بتایا، مختلف اشاروں میں آپ نے بتایا، بے شمار ہے. مسئلہ پوچھنے والوں سے بھی بتایا کہ اگر تم کبھی آئندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ، میں نہ رہوں تو ابو بکر سے پوچھ لو فرمایا. تو میں نہ رہوں آپ نے بتا دیا کہ میں نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر 3 مہینے تھے آپ کی وفات کے لیے، ذی الحج میں آپ تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے عرفات کے میدان میں، اے لوگو سارے مسائل سن لو، سیکھ لو، یاد رکھ لو، کانی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ آئندہ سال ہماری ملاقات نہ ہو، شاید کہ آئندہ سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے جو کچھ پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، سب سیکھ لو. خذوا عنی مناسککم کانی لا القاکم بعد عامی ھذا. اور ایک نکتہ بھی دیکھیے آپ، عرفات ہی کے میدان میں آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا سورہ مائدہ کا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اسلام مکمل ہو گیا، دین کی تعلیم اور اس کے احکام ختم، آج سے پورا دین مکمل ہو گیا. تو ختم کا لفظ سن کر مسلمان خوش ہو جاتا ہے. آج بھی ہم ختم کا لفظ جب سنتے ہیں، قرآن ختم ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے، تو لڈو تقسیم کرتے ہیں، کیا کیا تقسیم کرتے ہیں. تو وہاں بھی ختم کا لفظ سن کر خوش ہو گئے صحابہ کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی. مصافحہ کرنے لگے، معانقہ کرنے لگے، مبارکباد دینے لگے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کنارے جا کر رو رہے. پوچھنے والوں نے پوچھا، سب تو ہنسی منا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے فرمایا دین مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو جائے.
کیونکہ آپ کو دین کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا. جب تک یہ دین مکمل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ہمارے درمیان. اب جب دین مکمل ہو گیا تو پھر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کیا نقطہ پیدا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہی بات ہوئی. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سورت میں ایک آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے اشاروں کے بعد اتنے حوالوں کے بعد انتقال ہوا، بیمار تھے آپ، سخت بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار. وہ بیماری کا نقشہ کھینچا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پریشانی دیکھ کر فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ برے لوگ، غلط لوگ ہی بہت تکلیف سے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے جو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، اس سے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ برے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا سے جانا خود ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے، جسے قرآن خود وجاءت سکرۃ الموت بالحق کہتا ہے. یہ موت کا نشہ ہے. تو سب نے دیکھا، لیکن انتقال کی خبر جب مدینے کے اندر پھیلی تو اچھے اچھے لوگوں نے انکار کیا. ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، طیش میں آ گئے. کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس تلوار سے اس کا کام کر دوں، ختم کر دوں. تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کر کے جو آیت پڑھی، اسی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بے شمار رسول آئے، اپنا کام ختم کر کے وہ دنیا سے چلے گئے. آپ بھی اپنا کام ختم کر کے دنیا سے جائیں گے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ایسی غلطی کوئی کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان اٹھائے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا پہلی بار میں یہ آیت سن رہا ہوں معلوم. تو سب کے دماغ میں بات آ گئی اور سب نے قبول کر لیا، سب نے تسلیم کیا، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ 1400 سال پھر اس کے بعد دفن کی تیاری کی گئی، جنازہ پڑھا گیا، دفن کیا گیا، سب کچھ بھی آپ کی قبر مبارک روضہ اطہر مسجد نبوی کے پاس موجود ہے، سب کچھ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی وفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ زندہ ہیں. کیا کیا عقیدے ہیں دیکھیے مسلمانوں. جن چیزوں کو سختی کے ساتھ، جن باتوں کی اصلاح کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن مسلمان پھر بھی ان گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے. ایسے تمام گمراہیوں کے ساتھ ہم اگر اسلام کے نام کو زندہ کرنا چاہیں گے، ہم اگر ان گمراہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے تو کیا اس کا انجام اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ دیکھیں. سورت کے اندر ایک آیت ہے، یہ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوا. دنیا کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان، انسان ہی نہیں، جس کے اندر بھی جان ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا نے کسی جاندار کو اس کے کام کا بدلہ نہیں دیا، کسی اچھے انسان کو اچھائی کا بدلہ نہیں دیا، کسی برے کو برائی کا بدلہ نہیں دیا، دے نہیں سکی دنیا، دے نہیں سکی. یہ تو ماننا پڑے گا. حالانکہ دنیا کی یہ خواہش ہے، دنیا کی یہ کوشش ہے، یہ تمام پولیس کا ڈپارٹمنٹ، یہ عدالتیں اور یہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے کہ مجرم کو جرم کی سزا دی جائے. لیکن اس کے باوجود سب کا اعتراف ہے کہ ہر مجرم کو اس کے پہلے تو ہر مجرم کو مجرم ثابت کرنا دنیا والوں کے لیے مشکل ہے. آپ دیکھتے ہیں حالات سارے آپ جانتے ہیں، بے گناہ پھنس جاتے ہیں اور گنہگار جو ہوتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں. میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا. آج ہماری عدالتوں کا حال یہی ہے، سچ کہنے والا ہار جاتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور پھر اگر مجرم پھنستا بھی ہے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے تو کتنی سزا دی جاتی ہے آپ بتائیے. چوری کرتا ہے آدمی، 1 روپیہ بھی کرتا ہے، لاکھ ملین لاکھوں کروڑوں کی چوری کرتا ہے آدمی، اس کی سزا. قتل کرتا ہے آدمی، 1 آدمی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا، ہزاروں آدمی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟
تو پوری سزا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس نے کام کیا ہے اتنی سزا اسے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں تمہارے عمل کی پوری سزا دی جائے گی، پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ہی دیا جائے گا. اس طرح دیا جائے گا کہ ظاہر بات ہے انسان کی ایک جان ہے تو دنیا اتنا ہی کر سکتی ہے. ایک آدمی کے قاتل کا بھی گردن اس کی اڑا دے گی اور 100 آدمی کے قاتل کی بھی گردن اڑائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے سزا دے گا؟ فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، فرمایا ایسی سزا کہ اسے مرنے بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے جینے بھی نہیں دیا جائے گا. لا یقضى علیہم فیموتوا، کہ ان کو مرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کے چمڑے یہ ہو جائیں گے پھر دوسرے چمڑے لا کر ان کو برقرار رکھا جائے گا اور ان کی سزا کو بحال رکھا جائے گا. ہزاروں سال تک کب تک رکھنا ہے رکھے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ہی دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقط فاز، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں. دنیا کے اندر آدمی کو ہزاروں کامیابی کی خبر ملتی ہے، امتحان کی کامیابی، تجارت کی کامیابی، دوسری کامیابی کھیل میں فلاں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور یہی خوشی کا موقع ہے اور یہی خوشی کی بات ہے. پھر اس صورت کے اخیر میں فرمایا لا یغرنک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. ہر پیغمبر کو ایسی تسلی دی گئی. ہر پیغمبر نے یہ دیکھا کہ جو لوگ حق کے خلاف لڑتے ہیں، حق فروشوں اور حق کے علم برداروں کو دباتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ بہت اچھے رہتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے بھی، حکومت اور اقتدار کے اعتبار سے بھی. تو اللہ کے رسول کو یہاں فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز آپ کسی قسم کے دھوکے میں نہ آ جائیں ان کافروں کے اقتدار کو اور ان کافروں کے عروج کو دیکھ کر. متاع قلیل، بس تھوڑے دن کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. آپ دیکھیں گے ان کا انجام اتنا برا ہوگا اور اتنا بھیانک ہوگا، اس کے بعد یہ کبھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں کبھی آرام کا اور راحت کا سانس ان کو نصیب نہیں ہوگا. تو یہی بات آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے حکمران دنیا میں کہیں بھی کفر کے ساتھ اگر وہ بہت ہی اونچا اٹھ رہے ہیں اور اونچی بات کر رہے ہیں اور سب کو دبا رہے ہیں اور سب کو غلط بتا رہے ہیں، تو یہ سب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل، بہت تھوڑی مدت ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس المہاد، اور آگ سب سے برا ٹھکانہ ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیکی کی راہ دکھائے اور ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیکی اور پاکی کی راہ پر چلائے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.